کلاس 11 کے سارے بچے اپنی کتاب، ہماری کتاب اردو ادبی سپارے کھولیے اور ادبی سپارے میں حصہ نشر کہ نشر اردو کی ابتدا اور اس کا پہلا دور، آج یہ پہلا سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو غور سے سنیے اور اپنی کاپی کے اندر بھی نوٹ کریے۔ اردو کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی پیدائش میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں چند باتیں مسلم ہیں اور ان پر کوئی بحث نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو مسلمانوں اور ہندوؤں کی باہمی یعنی میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ مسلمانوں کی قومی یا مذہبی زبان نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو نام نے مسلمانوں کے لشکر میں جنم لیا اور اسی لشکر سے اس مخلوط زبان کی اشاعت ہوئی۔ مسلمان لشکر میں اردو اس مخلوط زبان کا اردو نام پڑا اور پھر اس مخلوط زبان کی ترکی زبان میں اردو لشکر کو کہتے ہیں۔ اور تیسری مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی داغ و بیل اسی وقت سے پڑی جبکہ مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہوئی۔ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تب وہاں سے اردو کی شروعات ہوئی۔ یہ مخلوط زبان جسے مختلف زبانوں کا معجون مرکب کہنا غلط نہ ہوگا۔ کئی زبانوں کو ملا کر کے ایک زبان کو بنایا گیا، اس لیے اس زبان کو مخلوط زبان اور معجون مرکب کہا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتی گئی اور بالآخر نکھر اور سنور کر اس صورت میں آ گئی کہ دنیا کی اعلیٰ ترین زبانوں سے نظر ملا سکے۔ ایسی حالت اختیار کر لیا اردو نشر نے کہ پھر یہ دوسری زبانوں سے بھی اپنی آنکھ لڑا سکے، اپنی آنکھ ملا سکے، اسے بھی دوسری زبانوں کے سامنے اپنی بھی ایک اہمیت جتا سکے، ایک بتا سکے۔ یہ مخلوط زبان علاؤالدین کے ظفریاب لشکر کے ساتھ گجرات اور دکن میں بھی پہنچی اور اس طرح قدیم دکنی اردو کی بنیاد پڑی۔ اردو کی سب سے پہلی تصنیف، سب سے پہلی لکھاوٹ امیر خسرو 1255 عیسوی تا 1335 کی خالق باری کو بتایا جاتا ہے، مگر اب محققین کی یہ رائے ہے کہ خواجہ جنہوں نے تحقیق کا پتہ لگایا ہے کہ اصل میں کون ہے، تو خواجہ سید اشرف جہانگیر سمنانی نے جو رسالہ 1208 عیسوی میں اخلاق و توصیف پر لکھا تھا، وہ اردو کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے بعد اردو کی قدیم ترین تصانیف زیادہ تر دکنی اردو میں ملتی ہیں۔ اردو نشریات کی تاریخ کو بآسانی چند ادوار میں منقسم کیا جاتا ہے، کئی دور کے اندر بانٹا جاتا ہے۔ پہلا دور 14ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے، ہو کر 18ویں صدی عیسوی تک جاتا ہے۔ ان میں پہلا نام شیخ عین الدین گنج العلم، جن کی موت 1352 عیسوی کا ہے، جو ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ آپ نے اردو میں چند مختصر مذہبی رسائل لکھے جن کا اب پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا دور خواجہ
بندہ نواز گیسو دراز کا آتا ہے، جن کا وصال، جن کی موت 1422 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی تصنیف معراج العاشقین اردو کی سب سے قدیم ترین کتاب ہے۔ اسی سلسلے کی ایک قابل ذکر کتاب شاہ میران جی شمس العشاق کی تصنیف شرح مرغوب القلوب ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کی شروع کی سب سے مشہور کتاب ملا وجہی کی سب رس 1635 عیسوی میں تصنیف ہوئی، اور 18ویں صدی کی ایک مشہور کتاب وہ مجلس سن تصنیف 1732 ہے، جو فارسی کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ دوسرا مشہور ترجمہ نو طرز مرصع ہے، جو میر عطا حسین تحسین اٹاوی نے امیر خسرو کی فارسی کتاب شہار درویش کا کیا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کا ایک بڑا کارنامہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ قرآن شریف کا ہے۔ اسی زمانے میں مرزا سودا نے میر کی مثنوی شعلۂ عشق کو نثر کا جامہ پہنایا اور اپنا دباچہ اردو میں لکھا۔ یہ نشر اردو کی ابتدائی دور ہے، جو سن 1208 سے شروع ہوتے ہوئے 1255 1335 1392 اور 18ویں صدی 1422 پھر 1635 1732 اور لے دے کر کے یہ 18ویں صدی میں گھس جاتا ہے، جس میں اخیر میں قرآن شریف کا ترجمہ اور اردو میں لکھا گیا، اور میر کی مثنوی اردو میں لکھی گئی، اور شعلۂ عشق کو نثر کا معنی، یہ اردو میں نثر کا معنی جامہ پہنایا گیا اور اپنا دباچہ اردو میں لکھا گیا۔ السلام علیکم۔